بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے جس واقعے کو آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے، جو غلط فہمی کا باعث بنا، وہ دراصل ایک ایسا واقعہ ہے جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک مرتبہ جب سورج جو ہے وہ غروب ہو چکا تھا اور آپ کی عصر کی نماز جو ہے وہ اس کے نتیجے میں قضا ہو چکی تھی، تو آپ کے حکم سے سورج جو ہے آپ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور سورج دوبارہ لوٹ آیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ نماز ادا کی۔ یہ وہ واقعہ ہے جو ہمارے ہاں بیان کیا گیا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل اس طرح سے ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک موقع پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے زانوں پہ اپنا سر رکھا ہوا تھا اور آپ آرام فرما رہے تھے۔ حضرت علی نے، اور عصر کا وقت بھی جا رہا تھا، حضرت علی نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائیں، اور وہ کیونکہ وہ آرام کر رہے تھے، چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جاگ آئی، اس پر سورج غروب ہو چکا ہوا تھا، اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت علی سے کہ آپ نماز پڑھی ہے؟ تو حضرت علی نے کہا نہیں، اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں دعا کروں گا کہ سورج لوٹ آئے، اور سورج کے بعد ان کی دعا کے نتیجے میں واپس آ گیا، وہ غروب ہو چکا تھا، وہ دوبارہ طلوع ہوا، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے پھر نماز پڑھی۔ اگرچہ یہ الفاظ میں بیان نہیں کیا گیا الفاظ میں، مگر جو کچھ بیان کیا گیا وہ یہاں تک ہے کہ سورج لوٹ آیا، تو آبویسلی اس کا پھر ہم نتیجہ یہ نکالیں گے اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو ادا نماز کے طور پہ پڑھا ہوگا۔ دیکھیے، اس واقعے کے حوالے سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ یہ اس کے بارے میں ہمارے محدثین نے اس پہ بہت تنقید کی ہے، اس روایت پہ بہت تنقید کی ہے۔ ابن الجوزی نے اس کو اپنی موضوعات، یعنی وہ روایتیں کہ جو وضع کی گئی ہیں، کہ جو گھڑی گئی ہیں، ان میں اس کو شمار کیا ہے، اور حافظ ذہبی نے اور حافظ مزی نے بھی صراحت کی ہے کہ یہ موضوعات میں سے، یہ وضع کیے ہوئے واقعے میں سے، ایسی کوئی اصل نہیں ہے، ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ بعض اور محدثین نے کوشش کی ہے کہ اس کو ریشنلائز کیا جائے اور اس کی اصل بیان کی جائے، تاہم استقصاء کرنے سے معلوم ہوتا ہے اور اس کی اسناد کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے کی کوئی اصل نہیں ہے۔ سورج کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں اس طرح سے غروب ہو جانا اور پھر ان کی دعا کے نتیجے میں دوبارہ طلوع ہو جانا رات کے وقت، تاکہ وہ نماز پڑھ سکیں، یہ واقعہ ہے جو ظاہر ہے کہ اس میں بیان کیا گیا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ سند کے لحاظ سے بھی یہ کمزور ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور متن کے لحاظ سے بھی آپ دیکھیے کہ اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا تو یہ ایسا اس کی نوعیت کتنی غیر معمولی تھی کہ آپ امیجن کیجئے کہ سورج جو ہے وہ غروب ہو چکا ہوا ہے اور ایک مرتبہ پھر وہ طلوع ہو رہا ہے۔ اگر یہ ایسا واقعہ ہوا ہوتا تو اس کو جس طریقے سے بیان کیا گیا ہوتا، اس کی جو شہرت ہوتی، اس کی جو نوعیت ہوتی، وہ ایک ایسا اہتمام اور ایسی غیر معمولی شہرت ہوتی اس واقعے کی، اور اس درجے کے لوگ اور اتنی تعداد میں اس لوگوں کو بیان کر رہے ہوتے کہ واقعی اس کو پھر دنیا جو ہے ایک معجزے کے طور پہ جانتی۔ ایسا کوئی واقعہ اگر ہوا ہوتا تو لازماً اس اہتمام سے پھر یہ نقل بھی ہوا ہوتا، تاریخ میں بھی اور حدیث میں بھی۔ ہمیں معلوم ہے کہ حدیث کی جو بنیادی کتابیں ہیں اس کو بالکل خاموش ہیں، اور اس کی جس طرح سے یہ بیان کیا گیا ہے، اس کے اندر جو روایات بیان کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں خود ہمارے محدثین ہی نے تنقید کر دی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ موضوع ہے، اور کم سے کم اگر موضوع نہیں تو کم سے کم بالکل ضعیف ضرور ہے۔ چنانچہ ہمیں اس واقعے کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری اگر ہمیں ثابت کرنی ہے تو اس برتری کو ثابت کرنے کے بہت سارے اور جگہ ہیں، بہت سارے اور بنیادیں موجود ہیں، اور جو حقیقی بنیادیں بھی ہیں اور جو خود قرآن میں بیان ہوئی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایات میں بیان ہوئی ہیں۔ اس قسم کے جھوٹے قصے، اس قسم کے بے بنیاد قصوں سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری ہرگز نہ ثابت ہوتی ہے اور نہ ہمیں ثابت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے، ان کا جو مقام ہے، وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، وہ اس قسم کی کسی بے سروپا روایت کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔